لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر من آخر الأواخر من رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان کرم ہوا کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو یہ رات میسر فرمائی. بزرگوں اور دوستو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کو رمضان مبارک کہتے ہیں. رمضان کے معنی آتے جلنے کے. عرب میں جب اونٹ اس زمانے میں چلا کرتا تھا، ریگستان کا علاقہ ہوتا، آج بھی وہاں کی گرمی مشہور ہے، تو جب اونٹ جب تیز چلنے لگتا اس کے پیر جلتے تو اس زمانے میں کہتے ہیں رمضان سے کہتے ہیں، اس کے پیر جڑ رہے تھے. تو اللہ پاک نے یہ مبارک مہینہ اس لیے دیا کہ اس میں انسان کے گناہ جل جائے. انسان 11 مہینے جو گناہ کرتا ہے اور جو انسانوں سے جان بوجھ کر انجانے میں نہ چاہتے ہوئے بھی جو گناہ ہو جاتے ہیں، چاہتے ہوئے جو گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ بندہ اس مہینے میں اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کے احکامات پر چل کر اپنے گناہ کو جلا دے، اپنے گناہ کو مٹا دے. ایک چیز ہوتی ہے جلنے کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے گناہ ایک شکل ہوتی ہے اللہ کے نزدیک سے. تو روزے رکھنے کی برکت سے، رمضان میں محنت اور مشقت کرنے کی وجہ سے، ان روزوں کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک انسانوں کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اس لیے اس کو رمضان مبارک کہا جاتا ہے. اسلام کے ارکان جیسے ہم سب جانتے 5 ہیں: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں، اور اس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. جیسے عمارت کالم کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، ستون کے اوپر کھڑی تھی، ایسے ہی 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. اور ان 5 چیز جب تک مضبوط رہے گی، اسلام رہے گا انسانوں کی زندگی میں. اور یہ 5 چیزوں میں جو چیز میں بھی کمی آئے گی، اس جانب سے انسان کا ایمان کمزور ہوگا. اس لیے اللہ پاک نے انسانوں کے گناہوں کو دھلانے کے لیے ایسے مواقع رکھے ہیں کہ انسان تھوڑی سی محنت اور مشقت کر لے، تاکہ آنے والی اس کی لامحدود زندگی، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، وہاں اس کو سکون اور راحت ملے. لیلۃ القدر، جیسے حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں مستقل اس نام سے ایک سورت نازل فرمائی. قدر کے معنی آتے ہیں تقدیر کی. انسانوں کی تقدیریں جو ہونے والے ہیں، جو آنے والے ہیں دنیا میں، جو جانے والے ہیں، وہ جن کو رزق دیا جانے والا ہے، وہ لوگ جن کا رزق چھینا جانے والا ہے، ان لوگوں کی تقدیر، جو بیمار ہونے والے ہیں، جو شفا یاب ہونے والے ہیں، جو پریشان حال ہونے والے ہیں، جو خوشحال زندگی گزارنے والے، ان سب کی تقدیر اللہ پاک آج فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں. اس لیے سے قدر کہا ہے. سب کی تقدیر اللہ پاک فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں. کن کے گھروں میں کتنے بچے آئیں گے، کتنے رخصت ہونے والے ہیں، کن کے گھروں میں کیا کیا مسائل پیش آنے والے ہیں، اور کن کے گھروں میں کیا کیا خوشحالیاں اور آسانیاں اللہ کی طرف سے آنے والی ہے، اور کن کے گھروں میں مال آنے والا ہے، اور کن کا مال برباد ہونے والا ہے، کن کے گھروں میں بیماری آنے والی ہے، اور کن کے گھروں میں اور کون کون لوگ بیمار ہونے والے ہیں.
یہ شفا یاب ہونے والے، یہ تمام چیزیں اللہ پاک آج فرشتوں کے حوالے کر دیں۔ اور یہ ایسی مبارک رات ہے، ویسے پورا مہینہ مبارک ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے آسمانی جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہے ماہ رمضان میں نازل فرمائی، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل فرمائے اللہ پاک نے، یہ تمام چیزیں اور قرآن کریم خود 24 رمضان کو نازل ہے۔ تو اللہ نے کچھ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور چونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے بعض مرتبہ پورے مہینے اعتکاف فرمایا، بعض مرتبہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا، بعض مرتبہ اکثر مرتبہ 10 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس لیے آپ علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آئے اور مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، ہر سال آپ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا۔ ایک سال جہاد کے لیے گئے تھے اس لیے اعتکاف نہیں فرمایا، تو دوسرے سال اس کی قضا فرمائی۔ اس سے اعتکاف کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا، اللہ پاک اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کما قال علیہ السلام، نبی علیہ السلام فرماتے جو شخص شب قدر میں لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کے سامنے کھڑا رہے گا، چاہے ذکر کی شکل میں کھڑا رہے، چاہے نماز کی شکل میں کھڑا رہے، چاہے قرآن کریم کی تلاوت کی شکل میں کھڑا رہے، چاہے نیک کوئی بھی کام کر رہا ہو، اس شکل میں وہ کام اس رات میں کر رہا ہو، اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ایمان اور احتساب دو لفظ آئے اس حدیث کے اندر کہ دو چیزیں کرے گا تب۔ اب ایمان کس سے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے عقائد کا صحیح ہونا، عقیدہ صحیح رہے گا تو ایمان رہے گا، عقیدہ صحیح نہیں تو ایمان صحیح نہیں رہے گا۔ اب عقیدہ کس سے کہتے ہیں؟ دل میں کسی بات کے جم جانے کا نام عقیدہ ہے، دل میں کسی بات کا بیٹھ جانا، دل میں کسی بات کا پختہ ارادہ ہو جانا، اس کا عقیدہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم سب کے دلوں میں ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ دل میں ہماری بات بیٹھ گئی ہے۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ عقیدہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے آئے سب اللہ کے نیک بندے تھے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ نے آسمان سے جتنی کتابیں نازل فرمائی سب حق کتاب سے، سب اللہ کی جانب سے تھی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جنت ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ دوزخ ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ سب کو رزق دینے والے ہیں اللہ کے ماننے والا، اللہ کے ماننے والے کو بھی اللہ دیتے، نہ ماننے والے کو بھی دیا، ہمارا عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ جس کا صحیح ہے وہ اس کا ایمان صحیح ہے، جس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ اسے کہتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا۔ تو اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ اللہ کی طرف لو لگائے گا، اللہ کے سامنے سر و سجود ہوگا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے لیے نماز پڑھے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ کے لیے صدقہ خیرات کرے گا، تو تب اس کی یہ آج کی رات کا عبادت اس کی قابل قبول ہوگی۔ اور احتساب فرماتے ہیں اخلاص کے ساتھ وہ کام ہوگا، اخلاص بھی اس کام میں ضروری ہے۔ کام تو ہم سب کر رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں اس کام کے اندر، تو پھر وہ عمل ہمارا جاندار نہیں ہے اللہ کے پاس۔ گرچہ لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اعتکاف کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جماعتوں میں جا رہے ہیں، ماشاءاللہ حج عمرے کر رہے ہیں، ماشاءاللہ صدقے خیرات کر رہے ہیں، لیکن نیت میں فتور اگر تھوڑا سا بھی ہے، لوگ ہمیں واہ واہ کہیں، لوگ ہماری عزت کریں، لوگ چار لوگوں میں ہمارا چرچا ہو، تو ایمان نیت میں کھوٹ ہونے کی وجہ سے یہ تمام اعمال اس کی عطارت ہو رہے، ضائع ہو رہے ہیں۔ اور تیسری چیز اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ کام نبی کے طریقے پر ہو رہا ہو، یعنی عقیدہ بھی مضبوط ہو، اخلاص نیت بھی ہو، اور وہ کام نبی کے طریقے پر ہو رہا ہو۔
مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن جہاں 4 والی نماز 5 پڑھ رہے ہیں جان بوجھ کر، تو نبی کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں. عقیدہ بھی صحیح ہے، نیت بھی صحیح ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن نبی کے طریقے سے ہٹ کر کر رہے ہیں. یا 4 والی 3 پڑھ رہے ہیں، یا اپنی منمانی سے پہلے قرات کا پہلے قاعدہ کر لے رہے ہیں، بعد میں قرات کر رہے ہیں. تو نبی کے طریقے پر ہو. یہ 3 چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں. ایمان ہو، عقیدہ صحیح ہو، اس میں نیت ہو، نیت اخلاص کے ساتھ ہو، اور تیسری چیز جو ہم کام کر رہے ہیں وہ کام نبی کے طریقے پر ہو. تب جا کر ہماری عبادت کہلائے گی، اور تب جا کر ہمیں اس کا ثواب ملے گا. ان چیزوں کو ہر وقت ہم ذہن میں رکھتے ہوئے کریں تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. یاد رکھیے حدیث کے اندر جو فرمایا، قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب اس کا حضرت شیخ نے لکھا 1000 مہینے بولے تو 83 سال 4 ماہ یعنی 84 سال. اس سورت کا سبب نزول، یہ سورت نازل کیوں ہوئی، اس سلسلے میں مختلف شان نزول حضرات مفسرین نے لکھی. ان میں سے ایک یہ لکھا کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیان فرما رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، واقعہ بتلا رہے تھے پچھلی امتوں کے. ان امت میں ایک شخص ایسا تھا جو دن بھر روزہ رکھتا تھا، جو رات بھر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اور دن بھر جہاد کے لیے چلا جاتا تھا. اور 80 سال اس بزرگ نے اس طرح عمل کیا. اس زمانے میں 80 سال بولے تو بہت کم عمر ہوتی تھی، 500 1000 سال ان کی عمر ہوا کرتی تھی. اس میں سے 80 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا، دیکھو امت سابقہ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو 80 سال تک مسلسل رات بھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور دن میں سو رہے نہیں بلکہ جہاد کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مشرکین سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں. ایسے لوگ گزرے. اب صحابہ پریشان ہوئے، ہماری عمریں ہے کتنی؟ نبی علیہ السلام فرمایا میری امت کی اکثر عمریں جو ہے 60 سے 70 کے درمیان میں ہے، اور وہ 80 سال انہوں نے عبادت کر لی. صحابہ کو رشک آ رہا ہے، ہم چاہ کے بھی کر نہیں سکتے، ہماری عمریں ہے ہی نہیں اتنی. یہ 60 سے 70 درمیان کی عمر ہے اور وہ 80 سال کر کے چلے گئے. ہم کرنا چاہیں تو 80 سال ہم زندہ رہیں گے تب کریں گے. 15 سال 13 سال میں تو مکلف ہوتے ہیں شریعت کے. اگر کس کی 70 سال عمر ہے، اس میں سے 12-13 سال نکال بھی دیے تو بچی کتنی اس کی 52-53 کر بھی نہیں سکتا ہوں. تو صحابہ کو رشک آیا. تو اس سلسلے میں اللہ پاک نے صحابہ کی دل جوئی کے لیے گھبراؤ مت، اگر تم ایک رات تلاش کر لو گے گویا کہ تم نے ایک زندگی تم نے کو مل گئی، ایک زندگی تم نے اللہ کے سامنے عبادت کر لی. کسی کو اگر شب قدر مل جاتی ہے اور اس کو 80 سال 84 سال کی عبادت کرنے کا ثواب مل جاتا ہے تو گویا کہ ایک پوری زندگی عبادت کرنے کا ثواب اس کو مل گیا. آیا سمجھ میں؟ 83-84 سال آدمی کی عمر ہو رہی ہے مثال کے طور پر، اور ایک رات اس کو مل گئی، ایک رات اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے شب قدروں کو پا لیا تو ایک زندگی پوری اس نے عبادت کر لیا. جو صحابہ کرام تھے اور وہ تو عاشق رسول تھے، ان نے صحابہ کرام نیکیوں کے بڑے حریص ہوا کرتے تھے. ان کے واقعات مختلف لکھے ہوئے کتابوں میں. صحابہ کرام نیکیاں کیسے بڑھانا چاہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ معمول بتلائے. کچھ معمول پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کے اوپر فضیلت بتلائی. تو جو مالدار صحابہ جو خرچ کرنے لگے، اب غریب صحابہ وہ خرچ نہیں کر سکتے تھے. وہ غریب صحابہ کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا اللہ کے رسول وہ تو مالدار ہے اور وہ ہم سے جنت میں آگے چلے جائیں گے، اس لیے وہ خرچ کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ پڑھنے کا دے دیا، تم یہ پڑھو، اس کے ذریعے سے تم آگے بڑھو. وہ صحابہ کرام پڑھنے لگے جو غریب صحابہ تھے. جب مالداروں کو یہ معلوم ہوئی، مالدار صحابہ کرام کو معلوم ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وظیفہ بتلایا. وہ بھی یہ بھی کرنے لگ گئے، خرچ بھی کرنے لگ گئے اور یہ پڑھنے بھی لگ گئے. پھر ان صحابہ کرام کو پھر معلوم پڑا یہ تو ڈبل کام کر رہے، پھر ہم سے آگے نیکی میں بڑھ رہے ہیں. تو کیسی ہرس ان کے اندر ہوا کرتی تھی
پھر بعد میں جو غریب صحابہ کرام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول وہ یہ بھی پڑھنے لگ گئے, وہ خرچہ بھی کرنے لگ گئے, اور ہم کو جو بتلایا گیا تھا جو وظیفہ جو ذکر آپ نے بتلائے تھے یہ بھی کرنے لگ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے دیتا ہے, یہ میرے ہاتھ میں کوئی میری تقسیم نہیں ہے. ایسے صحابہ کرام بڑے حریص ہوا کرتے تھے نیکیوں میں اندر آگے بڑھنے کے لیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال تو مستقل شب قدر کو پانے کے لیے پورا مہینے کا اعتکاف فرمایا, شب قدر کو پانے کے لیے پورا اعتکاف فرمایا. اور جب 10 دن آخر پہ آ گئے تو آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا نبی جی آپ جس مقصد کے لیے اعتکاف فرما رہے تھے وہ چیز ابھی اس میں حاصل نہیں ہوئی, یعنی شب قدر نہیں آئی. اور آپ علیہ السلام اکیلے نہیں تھے, بڑی صحابہ کی جماعت بھی تھی, اعتکاف میں بیٹھی بھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا بھائی ہم دوسرے عشرے کا اعتکاف کر رہے ہیں, آپ بھی کرو. چنانچہ دوسرا عشرہ شروع ہوا. دوسرا عشرہ آپ علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا. 20 کی تاریخ آ گئی. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا نبی جی ابھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا, یعنی شب قدر ابھی نہیں آئی. پھر نبی نے صحابہ میں اعلان فرمایا اور 10 دن ہم بڑھا رہے ہیں. صحابہ نے فرمایا ہم بھی تمہارے ساتھ, یعنی رمضان کے مہینے میں کسی ایک رات رہتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تاکیداً فرمایا اور آپ علیہ السلام کو یہ رات بتلا دی گئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتلا دی گئی تھی, لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کمرے سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں صحابہ کو رات بتلا دوں اور مسجد میں آ رہے تھے تو باہر صحابہ کرام آپس میں لڑنے لگے. کچھ مسئلہ ہوگا صحابہ کرام میں. تو آپ علیہ السلام شب قدر کی رات جو متعین تھی اللہ کے رسول بتلانے کے لیے صحابہ کرام کو باہر آئے گھر سے, اور باہر صحابہ کرام کے آپس میں نزاع اور جھگڑے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے دماغ سے وہ چیز نکل گئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا دیکھو مجھے وہ رات بتلائی گئی تھی, لیکن میں جیسا آیا اور میں نے سنا صحابہ کرام آپس میں باہر ان کی بحث تکرار ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے وہ چیز نکال دیا. اب تم اس کو 21, 23, 25, 26, 21, 23, 25, 27, 29 میں تلاش کرو. اخیر عشرے کی تاک راتوں میں آپ اس کو تلاش کرو. اور ہو سکتا ہے اللہ کی اس میں حکمت ہوگی, اگر وہ رات فکس سے معلوم ہو جاتی یہی رات ہے اور پھر لوگ اس رات پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتے, برباد کی سال بعد پورا اپنے غلط کاموں میں لگے رہتے. یا ہوتا یہ بہت سارے ایک بڑا طبقہ کو ہوتا ان کو اچھی رات اور بری رات سے دینا نہیں, ان کی جو غلط عادت ہے وہ غلط عادت پر کتنا بھی سمجھا وہ ادھر آنے والے نہیں. تو اس رات کو معلوم ہونے کے بعد اگر وہ گناہ کرتے تو کتنا گناہ ہوتا. تو اللہ پاک ہی حکمت جانتے ہیں بلانے کی بھی, اور اس بہانے سے جو اللہ والے ہوتے ہیں کچھ زیادہ عبادت کر لیتے ہیں. بھئی آج 21 کو بھی ہو سکتا ہے تو بہت سارے جگہ پوری رات الحمدللہ عبادت کرتے لوگ, آسانی سے کر لیتے عبادت. کچھ وقت تو قرآن پڑھ لیتے, کچھ وقت نماز پڑھ لیتے, کچھ وقت آج کل موبائل بیانات سن لیتے, قرآن کریم کی تلاوت سن لیتے, کچھ وقت دعا اذکار میں لگا لیتے. 6-7 گھنٹے کا مسئلہ رہتا ہے تو کرتے ہیں. بہت ساری جگہ الحمدللہ خانقاہ میں جس پر بہت اچھا سے تربیت دی جاتی ہے اور ان 5-6 راتوں پر اچھے سے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے. تو بزرگوں دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخیر عشرے کی تاک راتوں میں اس کو تلاش کرو رمضان کی. اب تلاش کرنے کا مطلب یہ ان راتوں میں روز آنے کے مقابلے میں کوئی عبادت بڑھا دی. جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے یہ وقت باقی نہیں رہتا. کتنے لوگ ہیں جو پچھلے مرتبہ ہمارے درمیان میں تھے, اب نہیں ہے. کتنے اب آئندہ کیا ہوگا اللہ کو معلوم ہے. آج ہم بیٹھے ہوئے, آئندہ ہم میں سے کون اللہ کے پاس کب بلاوا آ جائے گا, جانا پڑے گا. اس لیے آدمی نے ہر روزے کو یہ سمجھ کر روزہ رکھنا یہ میرا آخری روزہ ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا میں نماز ایسی پڑھتا گویا میری آخری نماز, اس کو مجھے مرنا ہے. جب آدمی اس استظار کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کی نماز کیسی رہے گی. میں نماز پڑھ رہا ہوں, اب نماز کا میرا انتقال ہوگا. ہر نماز کے بعد جب یہ ذہن میں چیز رہے گی مجھے مرنا ہے, پھر وہ اس کی نماز میں ایسی جان, ایسی قوت, ایسی روحانیت اللہ کی طرف سے آئے گی کہ اس کے مقام اور اونچا کتنا اونچا ہوگا. ورنہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے بہت سارے نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے لیکن ان کی نماز ان پر
مار دی جاتی ہے، ان کی نماز ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ہے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا؟ نماز کے اندر اخلاص نہیں، نماز جو آداب واجبات فرائض سنت مستحبات کی رعایت کرتے نہیں پڑھتے، اس کی وجہ سے مسجد میں ہم کھڑے ہوئے لیکن ہمارے دماغ اور کہیں رہتے۔ تو صحیح میں مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ان سے کسی نے پوچھا آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں، فرمایا میں نماز ایسی پڑھتا ہوں گویا میری زندگی کی آخری نماز۔ تو ہم بھی یہ روزے اس طرح رکھے گویا میرے آخری روزے۔ اب معلوم نہیں، اللہ نے دعا کرے اللہ لمبی عمر دے اور نیکیوں کی توفیق دے، لیکن یہ سوچے معلوم نہیں اب آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس اخلاص کے ساتھ اگر روزے رکھیں گے تو روزے میں جان ہوگی، کتنی بھی بھوک پیاس لگے گی اور لگ رہی ہے اگر باہر گھوم رہے پھر رہے تو، لیکن ایک تڑپ ایک شوق اللہ سے لگاؤ جب انسان کو رہے گی تو پھر مشکل چیزیں آسان ہو۔ اس سے مرنا ہے اور یقیناً مرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کب ہے وہ اللہ کے پاس، ہر ایک میں اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اور اگر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کی عمریں جو 60 اور 70 کے درمیان میں، جن کی 60 اور 70 ہو گئی وہ سمجھو آپ اوپر چڑھ رہے ہیں، اور جن کی 50 ہوگی سمجھو 10-12 باقی ہے۔ اور یہ کوئی اللہ کی طرف سے طے نہیں ہے، بچہ بھی جاتا ہے پہلے، بیٹا پہلے چل جاتا ہے، باپ بڑھاپے میں جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ قدرت کا نظام عجیب ہے، آنے کا سلسلہ تو اللہ نے سب کو بتلایا ہے، سب کو بعد میں آنے والے اس ترتیب چاہیں گے، جانے کی ترتیب اللہ کے پاس کوئی ترتیب نہیں ہے، کون کب جائے گا، یہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے۔ اس کے باوجود دنیا اتنے غافل ہے، یعنی لوگ اتنے غافل ہیں، اگر یہ معلوم ہو جاتا تو پھر کتنے غافل ہوتے ہیں۔ جو معلوم نہیں ہے جانے کی ترتیب، تو انسان کو کتنی فکر ہونا چاہیے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے۔ تو بزرگوں دوستوں، حضرات صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے جو تربیت حاصل کی اور جو انہوں نے نیکیاں کمانے میں جو آگے سبقت کی، کتنے واقعات ہیں کہ گھر میں مہمان ہیں، کھانے کو ایک آدمی کا ہے، ایک آدمی کے لیے کھانا کافی ہوتا ہے، اتنا ہی کھانا ہے، لیکن چونکہ نبی نے مہمان حوالے کر دیے، ان کی ان کا مہمان نوازی آپ کی طرف ہے، تو بیوی سے جا کر کہہ دیا چراغ بجھا دینا، ہم گھماتے رہیں گے، ہاتھ چلاتے رہیں گے اور کھانا ان کو کھلا دیں گے، ان کو یہ محسوس کرے کہ ہم بھوکے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ نے فرمایا نبی صحابہ کرام کی شان میں کہ صحابہ کرام اپنے آپ پر مشقت رکھتے تھے اور دوسروں کو سبق پہنچاتے، یہ صحابہ کرام کی صفت تھی۔ تو بزرگوں دوستوں، ایسی مبارک راتیں بار بار زندگی میں نہیں آیا کرتی، اگر ایک رات اگر یہ مل جائے تو گویا ہم کو ایک زندگی کی عبادت ہم کو مل گئی۔ صلاۃ التسبیح اس میں پڑھ سکتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، حضرت عباس، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اے چچا جان، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے، ان سے فرمایا تھا یہ دونوں چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے ہیں، اور دونوں ہی چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہوئے، باقی چچا آپ علیہ السلام کے مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عباس یہ دو ہی مسلمان ہوئے۔ حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی بہت بڑی عمر گزری اور بڑی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور بڑی عمر میں ہی مسلمان ہوئے، بہت بڑی عمر ان کی ہو چکی تھی جب مسلمان ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا صلاۃ التسبیح کے بارے میں کہ صلاۃ التسبیح زندگی کم از کم تو فرمایا کہ اس کی فضیلت بتلائی، اس سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے بڑے، دن میں کیے ہوئے رات میں کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کا پڑھنے کا ترتیب بھی عجیب ہے، اور نمازوں کے مقابلے نمازوں کی جو ترتیب ہوتی ہے ہماری، اس میں کچھ چیزیں زیادہ بتائی گئی پڑھنے کی، جو نماز ہی ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں زیادہ پڑھنے کی، جس میں 300 مرتبہ کلمہ ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا چاہیے، 20-25 منٹ لگتے ہیں پڑھنے کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے فرمایا چچا روز آنا پڑھو، نبی اپنے چچا سے فرما رہے روز پڑھو، پھر فرمایا روز نہیں پڑھ سکتے، روز ٹائم نہیں ملتا تو دوسرے دن، پھر فرمایا دوسرے دن نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن، پھر نبی نے فرمایا ہفتے میں نہیں پڑھتے کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو، پھر نبی نے ہی چچا سے فرمایا سال میں ایک مرتبہ پڑھو، پھر نبی نے آخر میں فرمایا زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ پڑھ ہی لینا، روز نہیں پڑھتے، دوسرے دن نہیں پڑھتے، ہفتے میں نہیں پڑھتے، مہینے میں نہیں پڑھتے، سال میں نہیں پڑھتے، زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم اس نماز کو پڑھ لو، اس سے کیا ہوگا سب گناہ معاف ہوں گے۔ تو سال میں ایسے موقع آتے ہیں تو ایسے موقع پر ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ایسی نمازیں پڑھ کر۔ دوسری چیز، جب سے بالغ انسان ہو جاتا ہے 13-14 سال کی عمر سے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو نمازیں فرض ہو جاتی ہیں، نمازیں فرض ہو جاتی ہیں،
اور اکثر بیشتر ہماری نمازوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو انسان ایسے موقعوں پر جیسے تم نے بات رات ہے قضاء عمری لکھ لے کہ میری فجر کتنی چھٹی ہوگی, عصر کتنی چھٹی ہوگی, مغرب کتنی چھٹی ہوگی, عشاء کتنی چھٹی ہوگی. ایک اس کا ایک اندازہ لگا لے, ایک اندازہ لگا لے. اور اندازہ اتنی محلے پڑھے جب آدمی کو خود کو معلوم ہوتا ہے میری کون سی نماز میں زیادہ پڑھتا ہوں کون سی چھوڑتا ہوں. ہر آدمی کو اپنی کیفیت معلوم ہوتی ہے, بہت سارے ہوتے نہیں چھوڑتے اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. تو اگر چھوٹ گئی بالفرض تو اس کا ایک اندازہ لگا لو, ایک اندازہ لگا لو اور اس کے حساب سے روزانہ کچھ نہ کچھ نمازیں کم کرتے چلو. جیسے جاگنے کی رات ہے, آپ عبادت کی رات ہے, اس میں 25-50 نماز پڑھ لو, اتنا بوجھ کم ہو گیا. آسان ترتیب. اور علماء نے کہا اس کی آسان ترتیب روزانہ ہم اپنی جو نمازیں پڑھتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے اوپر 100 نماز فجر کی ہے, 50 نماز ظہر کی ہے, عصر کی 75 ہے, ہر ایک کی الگ الگ نمازیں کم زیادہ ہے. ایسا پورا ایک لکھ کر فجر میں آ گئے, سنت پڑھ لیے, سنت پڑھنے کے بعد جماعت کھڑے کے بعد جو درمیان میں وقت ہے اس ٹائم میں قضاء عمری پڑھیں. اس ٹائم میں دوسری نماز پڑھنا مفروض منع ہے. قضاء عمری پڑھ لیں, 2 4 6 2 نماز جتنی بھی آسانی سے ہو سکتی اتنی نماز کم ہوتی چلی. ظہر کے ٹائم میں آگے آسان ہو گئی, سنت پڑھ لیے 5-7 منٹ موقع یا پہلے آگے یا بعد میں 2-4 مرتبہ 4 رکعت قضاء عمری پڑھتے چلے. اب 50 نماز 4 نماز کم ہو گئی. ایسے عصر میں آئے, مغرب میں آئے, مغرب بعد پڑھیں, عشاء میں آئے پہلے یا بعد میں پڑھیں, یا جب وقت ملے وہ ٹائم میں. اگر آدمی دل پر لے لے تو قضاء عمری 5-6 مہینے میں پوری کر سکتا ہے اگر کتنی بھی زیادہ ہوتی. اگر فکر انسان کو ہوتی, فکر انسان کو تو آسانی سے کر سکتا ہے, یا بہت ہوگا سال ہو گیا. اور اس درمیان میں اگر انسان کی موت بھی آ جاتی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی نیت تھی اللہ میں قضا کرنے میں نے شروع کر دیا, میں قضا پر چل پڑا, تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں. جیسے 99 کو قاتل ایک تھا اور اس کی طلب صادق تھی میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا, اللہ مجھے معاف کریں گے نہیں کریں گے. تو وہ فکر میں چلا کسی اللہ والے کے پاس جا کے ان سے پوچھنے کہ اللہ میں نے اتنے 99 لوگوں کا قتل کر دیا, اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. اس تلاش میں وہ نکل پڑا کسی اللہ والے کے پاس جا کے میں اس سے پوچھوں. اب ایک راہب کے پاس گیا اس زمانے کے بعد, وہ جو رائے حق پر نہیں تھا اس نے کہا 99 قتل کیا آپ نے, اللہ آپ کو معاف نہیں کرے. انہیں پورے 100 کر دیا, 100 پورے ہو گئے. اس کے بعد پھر آگے نکلا, تلاش میں تھا, اس طلب صادق تھی اس کے اندر, اس کو فکر تھی میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا اللہ مجھے معاف کرتے نہیں کرتے, کوئی مجھے صحیح راستہ بتلائے. اب ان اللہ غفور الرحیم ہے, چونکہ طلب صادق تھی اس نے وہاں 100 کمپلیٹ کر لیا, اور وہ بتانے والے نے جواب دینے والے صحیح جواب دے دیتا, اس کی بھی جان بچ جاتی, اس کی بھی جنت مل جاتی. اس کا دونوں کا مسئلہ ہوتا, غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے اس کی بھی جان چلی گئی اور پھر وہ آگے چلا. جہاں لوگوں نے بتایا کہ بھائی اچھے عابد صاحب ہے وہ آپ کو صحیح مسئلہ بتائیں گے, اس ہر زمانے کی شریعت الگ الگ ہوا کرتی ہے. وہ وہاں چلا, اللہ کا کرنا راستے کے درمیان میں اس کی قاتل کی جس نے 100 قتل کر دیا اس کی موت ہو گئی, اس کی موت ہوگی راستے میں. لیکن طلب صادق تھی, اس کے دل میں تڑپ تھی کہ اللہ میرے معاف کرے گا یا نہیں, معافی کا کیا ذریعہ ہے, کوئی مجھے راستہ بتلائے کہ میں نے اتنے گناہ کر لیا میں کس طرح سے معافی مانگوں, کوئی مجھے راستہ بتلائے, کوئی طریقہ بتلائے. تو اس طلب صادق کی وجہ سے گرچہ راستے میں اس کی موت آ گئی, ادھر سے جنت کا بھی فرشتہ آ گیا, جہنم کا فرشتہ آ گیا. جنت والا اپنی طرف کھینچ رہا ہے, جہنم والا اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ایک ایمان و ایک آدمی جو سچی توبہ کی طرف سے نکلا اس کا کیا حال ہو رہا ہے. فرشتے آ رہے ہیں, وہ جھگڑے کر رہے ہیں, جنت والا یہ کرا میری طرف, جہنم والا میری طرف. جنت والا یہ کر رہا طلب صادق کے ساتھ نکلا, سچی توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا, وہ کہہ رہا ہے 100 قتل کر دیا. آپس میں ان کا وہ ہو رہا. پھر یہ فیصلہ ہوا زمین ناپی جائے, جدھر قریب رہے گا ادھر کا فیصلہ کیا جائے. جو جس راہب کے پاس, جس اللہ والے کے پاس وہ جا رہا تھا, اگر ادھر قریب تھا تو گویا کہ وہ ادھر کس میں چلا گیا, جنت میں چل گیا. لیکن اگر ادھر تھا, جدھر قتل کرتے کرتے چل رہا تھا, یہ زمین زیادہ اس کے حصے میں تھی ابھی اور وہ زمین دور تھی, تو پھر جہنم میں جائے گا. کتابوں میں لکھا وہ زمین دور تھی جو راہب کے پاس جانا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو سکیڑ دیا, کم کر دیا, اور ادھر کی زمین کو لمبا کر دیا. اب زمین ناپی گئی, ادھر کی زمین کم بھری, جنت مل گئی اس کو. تو اگر ہم قضاء عمری کرتے رہیں گے, اس میں سے وہ واقعہ یاد آئے, طلب صادق رہے گی, سچی طلب رہے گی, اور کچھ نمازیں ہماری باقی رہ بھی گئی
تو ہماری نیت کیا تھی اور ہم نیت میں کود پڑے تھے، چل پڑے تھے، اور وہ عمل پہ ہم چل پڑے تھے، کچھ نمازیں ہم نے قضا کر دیے تھے اور ہماری نیت ہوگی کہ اللہ سال سے ہم اس کو ختم کر دیں. تو طلب صادق کی وجہ سے اگر اس طرح ہم کرتے رہیں گے تو اللہ پوری نمازوں کا ہم ثواب دے دے گا. تو یہ نیکیاں کمانے کا اور اپنی جو زندگی گزر چکی ہے، ہماری اپنی جو زندگی گزر چکی ہے، اس میں جو گناہ اور جو نمازیں یا جو زکوٰۃ بھی معاف نہیں ہوتی ہے، آگے رکھنا. جیسی نماز معاف نہیں ایسی زکوٰۃ بھی معاف نہیں، زکوٰۃ بھی معاف نہیں. تو جب سے ہم مالک نصاب بنے تھے، مالک نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یہ دونوں اگر ہے تو دونوں کو مکس کر کے اس کی قیمت نکالی جاتی ہے. صرف اگر کسی کے پاس سونا ہے، چاندی کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں، صرف سونا ہے، 7 تولہ سونا ہے، تب بھی زکوٰۃ نہیں آتی اس کو. 7 تولہ ہے، 4-5 لاکھ کے قریب ہے، 4.5 لاکھ کے قریب ہے، تب بھی زکوٰۃ نہیں، صرف لیکن سونا ہے. تب جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے ساتھ چاندی کا ایک انگوٹھا بھی مل گیا، 200-300 400-500 کا بھی ایک انگوٹھا مل گیا اس کے اندر چاندی کا، تو اس کو چاندی میں شمار کرتے تھے. اب 52.5 تولہ چاندی 50-55 ہزار کی ہوتی. تو جب یہ آدمی جب مالک نصاب ہو گیا، مثال کی طور پر آج 26 تاریخ ہے اور کسی آدمی کے پاس 50 ہزار روپئے آج ہے، آج اس کے پاس 50 ہزار روپئے، شریعت یہ کہتی ہے آج زکوٰۃ مت نکال، آج زکوٰۃ مت نکال. زکوٰۃ کب نکال؟ آئندہ سال 26 تاریخ 27 کو شام پہ بیٹھ حساب کا، آئندہ سال 27 کو حساب کرو اور یہ دیکھو اب کتنا آیا کتنا گیا. پورا آدمی گھر کا اپنے کاروبار کے آدمی سب کی معلوم رہتی ہے، کتنے لینے ہیں، کتنے دکانیں، کتنی دکان میں کتنے کا مال ہے، میڈیکل میں کتنے کا مال ہے، بیچی جانے والی چیزیں کتنی ہیں، پلاٹ وغیرہ بیچنے کی چیزیں، ان سب کا حساب کرو. اب 50 سے اوپر بڑھ گئے، 50 سے اوپر ریٹ ہو گیا، اب نکالو اس کے اوپر 60,000 ہوگی مثال کے طور پر، 1,500 روپئے زکوٰۃ نکالو، 40 پہ 1.5 تو 1,00,000 پہ 2,500. اور اگر 50,000 سے نیچے آ گیا بیلنس، اب زکوٰۃ نکالنا نہیں اس کو، اب وہ خود غریب ہو گیا. اب جب سے ہم لوگ یا جو شخص مالک نصاب بن چکا تھا اور کتنے سال اس کے گزر چکے اور اس میں غریب نہیں رہا سال گزرنے کے بعد، تو کتنے سال کی زکوٰۃ چھٹی اس کی؟ اللہ کے بعد اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. یہ بھی بات ہے، یہ نہیں میں مدرسے والا اس راستے کو نہ کر کے یہ دماغ سے نکالوں. بہت سارے لوگوں کو دماغ میں رہتا ہے ایسا، میں کوئی مسجد میں مدرسے کی اعلان نہیں کر رہی، بات یاد رکھنا. کوئی مدرسے میں کہیں بھی ہر جگہ جاتا ہوں، کہیں بھی کوئی مدرسے میں کوئی مجھے یہ نہیں بول سکتا کہ میرے مدرسے کا اعلان کر کے چندہ کریں نہیں کرتا میں. ہمارے استاد لوگوں کو تو میں نہیں کرتا، لیکن یہ مسئلہ بتا رہا ہوں میں، یہ گناہ گار ہوں گے اگر نہیں نکالیں گے. آپ مصارف زکوٰۃ جہاں نکالنا چاہے وہاں نکالو، لیکن نکالو. 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل بتلائی. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، نہیں نکالیں گے گناہ گار ہوں گے، اور اس کی بڑی وعید ہے. اللہ ایک روایت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو یہ زکوٰۃ کل انسان کے پاس گندے قبر میں اور آخرت میں گنجے سانپ کی شکل میں آئے، اور یہ انسانوں کو پکڑے گی کل قیامت کے لیے. انا مالو کا انا کل جو میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور اس کو نوچے گے سر. اس لیے جب سے ہم مالک نصاب بن چکے اگر زکوٰۃ نہیں نکالے اس کو نکالنے کی کوشش کرو. فرض ہے، فرض کی چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جیسے نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض. تو انسان کے پاس چونکہ 4-5 چیزیں اکثر ہوتی ہیں، کچھ سونا بھی ہوتا ہے، کچھ چاندی بھی ہوتی ہے، کچھ کاروبار ہوتا ہے، کچھ پلاٹی ہوتی ہے. تو جتنی بیچی جانے والی چیزیں اور بیچنے کی نیت ہے، بیچنے کی نیت وہ مال ہے شریعت کی نگاہ میں. اب وہ مال دیکھے 50,000 سے اوپر اور زکوٰۃ آئے گی 1 سال گزرنے کے بعد، اس کو کہتے ہیں اولان ہول. 1 سال مکمل ہوگا تو اب شریعت کہے گی اب اس کے اوپر واجب تو ہو گئی، آج مالک نصاب واجب ہوگی، لیکن دیں گا آج نہیں، اگلے سال بیٹھے گا اور پھر حساب کرے گا اور پھر پوری زکوٰۃ اپنی مصارف زکوٰۃ کو دے دے گا. اس کے سر سے یہ ذمہ ادا ہو جائے گا. اس کو بہت اہمیت دینا چاہیے. بڑی تعداد میں ہمارے لوگ اس کو ادا نہیں کرتے، بڑی تعداد میں. تیسری ایسے حج کا مسئلہ ہے. اگر اتنا مال اللہ نے دیا اپنے خرچے سے زیادہ، آج کے اس میں 4-5 لاکھ روپئے 4-4.5 لاکھ روپئے کے قریب آ رہا ہے، اور انسان کے 1.5 مہینے کا وہاں کا مہینہ سوا مہینے کا خرچہ وہاں برداشت کر رہا ہو، اور اس کے گھر والے
وہ اس کے آنے تک یا وہ پیسہ پھر رہا ہو، اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اب وہ نمبر لگنا نہیں لگنا وہ بات الگ ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، پاسپورٹ بنا کر ساتھ بھرتے رہے، اللہ کی مرضی جب بلانا رہے گا اللہ بلائیں گے۔ لیکن چونکہ ہم عمل میں لگ گئے، اگر درمیان میں موت بھی آتی ہے تو ہم پانچ کا سام مل جائے گا، اس لیے کہ ہم کام میں لگ گئے تھے۔ لیکن صرف سوچ کر یہ بیٹھے رہیں گے ابھی پاسپورٹ بنائیں گے اور جانا ہے، ارے بولتا جانا تو ہے، جانے کے لیے سب سے پہلے پاسپورٹ تو بنا کے رکھو، یہ ہماری نیت ہوگی۔ پاسپورٹ بنانا گویا ہماری نیت ہو کہ ہم بات کرنا ہے۔ پاسپورٹ بناتے نہیں، نیت تو بہت کرے، رات دن دعا کرتے بیٹھے اللہ بھیج دے، اللہ بھیج دے آگے۔ تو کچھ ترتیب کریں گے، کچھ اسباب کریں گے تو اللہ بلائیں گے، اسباب نہیں کریں گے پھر اللہ نہیں بلائیں گے۔ زندگی بھر کریں گے ہاتھ جانے ہاتھ کو جانے، پاسپورٹ کبھی بنائیں گے، سوچیں گے نہیں بنانے کا تو اللہ بلائیں گے۔ اللہ پاک نے انسان کو زندگی دی، عقل دی اللہ پاک نے ہر ایک کو سمجھنے کے لیے، تو اس کے مطابق کام کریں گے تو آگے کام ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ جو رات ہے اللہ پاک نے گویا کہ اگر ایسی رات مبارک ہم کو مل جاتی ہے تو ایک نئی زندگی کی نیکی ہم کو مل جاتی ہے۔ اب کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ، بزرگوں کا یہ کہنا ہے جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں چاہے وہ عبادت کرے یا نہ کرے ان کو وہ رات مل گئی۔ سنت اعتکاف جو لوگ کرتے ہیں، اخیر عشر کا جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کو وہ رات خود بخود مل جاتی چاہے عبادت کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ اب نبی سے بڑھ کر شریعت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، نبی سے بڑھ کر شریعت کو کوئی نہیں سمجھتا، وہ نبی اس لیے اعتکاف فرماتے تھے شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ تو بخشے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیکن امت کو بتلانے کے لیے یہ راستے پر چلو، کامیابی اگر چاہتے ہو تو۔ آج امت اس سے ہم دور ہے، اللہ اس کوتاہی کو ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا، اے اللہ کے رسول اگر یہ رات مجھے مل جائے تو میں اس میں کیا کروں، کیا دعا مانگوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی بھی بولتے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، جب معاف کرنے والا ہے تو معاف کر دینا، پھر فاعف عنا ہے فاعف عنی، پھر میرے بھی گناہ کو معاف کر دے۔ جب آپ معاف کرنے والے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو، اور معافی کو بھی پسند کرتے اللہ، معاف کرنے والے بھی اور معافی کو پسند کرتے، تو ہم کو معاف کر دیجیے، یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرتے ہیں اور معافی کو پسند، آپ معاف کرنے والے اور معافی کو پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی۔ تو ایسی راتوں میں اس دعا کا زیادہ ورد رکھنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا پڑھتے رہے، یا جو دعا آتی اردو میں عربی میں جو آتی کرتے رہے، پڑھتے رہے۔ تو یہ آخری کے اب 3-4 دن بچے، بس بعد میں یہ رمضان بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے بزرگ دوستو یہ اللہ پاک نے مہینے رکھے ہیں۔ تو میں بتلا رہا تھا صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح کے پڑھنے کا طریقہ، زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ لینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ مہینے میں 15 دن میں تو ہر ایک اپنے اپنے اس بات سے کرتے رہتے اللہ والے، تو رمضان کے ماہ مبارک میں کرنا چاہیے۔ اس کی ترتیب 2-3 طریقے اس کے بتلائے گئے ہیں پڑھنے کے۔ اس میں جو ایک کلمہ ہے 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 4 رکعتوں میں، ہر رکعت میں 75 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ پڑھنا ہے ایک رکعت میں 75 مرتبہ، 4 رکعتیں ہیں۔ نیت اس طرح کریں گے، اے اللہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، اللہ اکبر، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف بولے تو اچھا، نہیں بولے تو اس کی طرف اگر نماز ہوتی نہیں۔ اور جب یہ اللہ اکبر جب ہم نے کر لیے تب اس میں ثنا پڑھیں گے۔ سب سے 2 طریقے اس کے، ایک ہی طریقہ بتلا رہا تاکہ کنفیوز نہ ہو۔ ثنا پڑھ لیے، ثنا کے بعد اب 15 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، ہاتھ باندھیے۔ اب اس کے اگر زبان سے دیکھ نہیں بول سکتے، 1 2 3 بول نہیں سکتے، نماز ٹوٹ جائیں گے۔ تو اب یہ ہمارے پاس کیا ہے، ایک ہوگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ پر ہاتھ ایسے رکھا ہوا، بس یہ انگلی تھوڑا سا دور کر دو یا اس کو دبا دو، ادھر زیادہ توجہ دینے کا نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ پڑھ لو، دوسری انگلی کو دبا دو یا تیسری کو دبا دو، چوتھی کو، جتنے مرتبہ اس کو دبا دو، پھر بعد میں یہ ہاتھ کے دبانا شروع کرو، تیسری مرتبہ اس ہاتھ کے دبا دو، 15 ہو گئے۔ 15 جب ہو گئے
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 ہوگا. اس کے بعد تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھو. سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورہ اچھی آ گئی اس کو پڑھو. سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لیے، اس کے بعد ابھی رکوع نہیں کرنے کا، اللہ اکبر بول کے 15 مرتبہ بھی پڑھنا، 10 مرتبہ پڑھنا. یہ تسبیح تھی. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ 10 مرتبہ پڑھنے کا. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جانا. 25 ہو گئے. اب رکوع میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم پڑھ لیے. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کلمے کو پھر پڑھنا ہے. تو 15 پہلے 15 10 رکوع کے بعد 25 اور 10 رکوع میں 35. پھر جیسے 10 مرتبہ ہو گئے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. پھر قوما جسے کہتے ہیں اس میں 10 مرتبہ پڑھیں. تو 35 سے اب 45 ہو جائیں گے. 45 ہو گئے. 45 جب ہو گئے اب اللہ اکبر بول کر سجدے میں جائیں گے. سجدے میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ جتنی تسبیح پڑھنا ہے اپنی روزانہ کی وہ پڑھیں. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں. کتنے ہو گئے؟ 45 ہو گئے تھے. 55 ہو گیا. اب جب پہلا سجدہ ہو گیا 10 مرتبہ اس میں پڑھ لیا اللہ اکبر کے جب بیٹھیں گے جسے جلسہ کہتے ہیں تو اس میں 10 مرتبہ پڑھیں. 55 ہو گیا تھا. 10 مرتبہ اس میں پڑھیں گے کتنا ہوگا؟ 65 ہوگا. اب دوسرا سجدہ کریں گے. اب دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ روزانہ کی تسبیح پڑھو اور اس میں پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھو. 75 ہو گیا. جب یہ ہوگا آپ سیدھا کھڑے جاؤ. سیدھا کھڑے گئے اب پھر 15 مرتبہ کھینچ لو. 15 ہو گیا. پھر سورہ فاتحہ اس کے بعد پھر سورہ اس کے بعد 10 25 پھر رکوع میں 10 35 رکوع سے اٹھنے کے بعد 45 پھر قاعدے سجدے پہلے سجدے میں 10 55 سجدے کے درمیان میں 10 65 دوسرے سجدے میں 10 75. تو اس ہر رکعت میں اس طرح کرنے قاعدے میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ترتیب سے اگر پڑھیں گے تو جو اپنی پڑھ سکتے گھر پہ بھی جا کے پڑھ سکتے یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں جیسی صورت ہے ویسی پڑھ سکتے. اس کے بعد اللہ سے جتنا چاہے پھر دعا کرو میرے لیے اپنے مرحوم کے لیے. جو مسائل انسانوں کی ہر آدمی اپنا مسئلہ جانتا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے تو اللہ سے سامنے ڈگ ڈگا کے مانگے. آج کی رات ہے پرسوں رات اور آنے والی ہے. ان راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اگر کچھ مانگ لیں گے تو امید اللہ کی ذات سے اللہ کچھ دے دے. اس لیے کہ راتیں بار بار نہیں آیا کرتی. پھر فلسطین کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے ابھی بڑے زمانے سے. وہاں پر اسرائیل جو قوم ہے وہ وہاں پر مسلمانوں کو بہت زیادہ ستا رہی ہے. نہ معلوم قوم کم بہت بمباری ہوگی اور کب آدمی شہید ہو جائے گا. ایسے حالات ہیں. اب اس میں واقعی جو پڑوس کے ممالک مسلم ممالک ان کی بہت بڑی غلطیاں ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں لیکن وہ لوگ ان کی طرف سے اس لیے وہ وہاں کے لوگ پیسے جا رہے ہیں. ہم دعا کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. دوسری چیز یہ کرنا پڑے گی جو ان کی مصنوعات ہیں جو ان کی چیزیں بکتی بازار میں اس سے ہم خریدنے سے احتیاط کریں. اس کے علاوہ دوسرا کچھ نہیں کر سکتے. وہ آپ پیسہ بھیج سکتے ہیں لیکن البتہ وہاں کے لوگ یہ ساری چیزیں کر سکتے لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان سے کافی دور ہیں. بس ہم دعائیں کر سکتے ہیں اور دوسرا اسباب کے تحت میں ان کی چیزیں روکنے سے خریدنے سے بچ سکتے ہیں تاکہ ان کا کچھ نقصان ہو. ورنہ ہوتا ہے لوگ ان کی چیزیں بیچے ان کے اوپر نفع مل رہا ہے وہ پیسے کما کے ان کے اوپر کمباری کرتے ہیں. ابھی تقریباً 80 سال سے چل رہا ہے. وہ لوگ اسرائیل بولے تو باہر کے لوگ 1947 میں وہاں پر بسے. جیسے ہمارا ہندوستان یہ آزاد ہوا انگریز یہاں سے نکلے تو کچھ لوگ وہاں آ کر بسے اور دھیرے دھیرے ان بہت بڑا علاقہ انہوں نے اپنے قبضے میں لیے. بس سے علاقے ان کی آبادی ہے اس علاقے میں اور وہ پوری بڑی پلاننگ کے ساتھ وہ پورے کام کرتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کو انہوں نے خرید لیا بڑے بڑے مسلمانوں کو. تو اس لیے وہاں کے غریب مسلمانوں کو سطح مسجد اقصی کو چھیننا چاہتے ہیں. مسجد اقصی میں الحمدللہ نماز ہوتی ہے. کل وہاں 1 لاکھ سے اوپر لوگ نماز پڑھے تھے مسجد اقصی. 1.5 لاکھ کے قریب لوگ تھے. کل مسجد حرام میں 34 لاکھ اور کچھ ہزار لوگ دعا کر رہے تھے. کل رات کی بات ہے. اتنے لوگ مسجد حرام اتنی بڑی بنا لی انہوں نے کہ 34-35 لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے اس میں. اتنی بڑی مسجد ہوگی جو اس کا جو احاطہ جو بنایا انہوں نے 34 معمولی بات نہیں ہے. اتنے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ ہر آدمی اتنا کنٹرول ہر ایک سے نہیں ہو سکتا. استعمال کرتے معمولی سے پروگرام ہوتا ہے آدمی کے لاکھ پر حکومت سیدھے ہو جاتی ہے. تو کل جو وہاں نماز میں لوگ تھے دعا میں شریک تھے آج کی اخبار میں آیا ہوا ہے 34 لاکھ اور اوپر کچھ ہزار بتا اتنے لوگ حرم میں موجود تھے. مدینہ کے الگ حد سے زیادہ لوگ رمضان میں وہاں پر رہتے ہیں. تو لیکن صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. 2 چیزیں کرنا پڑتی ہے.
اگر دعا سے پورا کام ہو جاتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غزوات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. نبی سے بڑھ کر کوئی مسلم دعوت دنیا میں نہیں تھا, اور نبی سے وہ جو مکہ کعبہ ہے اور مدینہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی پاکیزہ جگہ نہیں. وہاں بیٹھ کر اللہ کے رسول دعا کر لیتے, کام ہو جاتے. واقعہ ابھی امام صاحب نے ایک دن بیان کیا, واقعی امام صاحب نے صرف دعا سے کام کرنے والا نہیں کر کے بیان کیا انہوں نے خود. اب ان کو حکومت پابندی تھی, وہ سوچ کے بولنا پڑتا ان کو. ہم کتنے بھی رو کے کعبہ میں دعا کریں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی, کچھ اقدام بھی کرنا پڑیں گے. یہ اشارہ کیا انہوں نے. اگر ایسا ہی ہوتا تو نے بیان کیا عربی کے اندر, اگر ایسا ہی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں بیٹھ جاتے اور پوری دنیا میں مسلمان بن جاتے. تو یہ ہم وہ تو نہیں کر سکتے. جو حکومتوں والے کی حکومتی سطح پر جو لوگ رہتے ہیں ان کی چیزیں لڑنا یہ کرنا, آج کے ایسے حالات ہیں. اب وہ تلوار کا زمانہ تو نہیں رہا, اب یہ ساری چیزیں ان کے پاس رہتی. وہاں کی جو مسلم جو کنٹری ہے تقریباً 56-57 ممالک مسلم ممالک ہے, لیکن سب سوئے ہوئے ہیں, سب بکھرے ہوئے ہیں, اور غریب جو مسلمان ہیں پیچھے جا رہے ہیں. تو ہم تو یہ چیزیں نہیں کر سکتے. تو یہ چیز ہم کر سکتے, دعا کر سکتے, اور جو ہم کو ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں کی اسے خریدنے بس سکتے. یہ دو چیز ہم کر سکتے ہیں. اب یہ ان لوگوں کی بات یہاں پر, ان لوگوں نے بھی اگر وہاں پر یہ چیزیں کی ہے, یہ حکومت سطح سے وہاں کرنا پڑتا ہے, ورنہ عام لوگوں کو جب معلوم پڑتا ہے تو حکومت ان کو پریشان کرتی ہے. تو جب اللہ کو منظور ہوگا وہ چیز ہوگی. لیکن صرف دعاؤں سے کبھی بھی کوئی چیز بدلتی نہیں. دعا یقیناً دعا عبادت کا مقصد ہے, لیکن اس کے ساتھ اسباب بھی پیدا کرنا پڑے گا. اب ایک آدمی صرف دعا کرے گا اللہ میرا گھر چلا دے, گھر چلا دے, کچھ کاروبار نہیں کرے, گھر چل جائے گا, اس کا گھر چل جائے گا. یہ اللہ رزق دینے والے یقیناً. وما من دابۃ فی الارض الا اللہ یرزقها. اللہ نے قرآن فرمایا جتنے بھی زمین میں چلتے انسان ہو یا جانور ہو, سب کا رزق اللہ کے پاس ہے. اللہ سب کو رزق دے, لیکن اسباب سب کو پیدا کرنے لگا. ویسے نہیں کہ اللہ تو اس پر بھی قادر مطلق ہے کہ اللہ پاک ان کو بغیر مانگے بغیر کچھ کیے ان کو جم جتا دی, اس پر بھی قادر ہے. لیکن یہ سنت نہیں ہے اللہ کی. اللہ کی سنت نہیں, نبی کی طریقہ یہ نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھی گئے, بدر بھی گئے, خندق بھی گئے, حنین بھی گئے, فتح مکہ بھی گئے, خیبر بھی گئے. 23 غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے جنگ, خود گئے اپنی جان کو لے کر. ایک غزوے میں تو شہید کا آپ کو ادھر نقصان بھی ہوا, غزوہ احد میں ایک داغ بھی آپ کے شہید ہوئے اور کافی زخمی بھی ہو گئے تھے. حضرت حمزہ تو کتنے ان کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے, پہچانے نہیں جاتے تھے. اور بھی دیگر صحابہ کرام, غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے, غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, اور الگ الگ جنگوں پر بڑی تعداد میں. تو معلوم یہ ہوا اسباب کے تحت اللہ پاک نے دنیا کو چلایا ہے. دعا بھی کرنا پڑے گی, جائز کاروبار بھی کرنا پڑے گا گھروں کو چلانے کے لیے, اور اس کے لیے محنت بھی کرنا پڑے گی. صرف دعا پر بھی اکتفا نہیں ہوگا, یہ بھی کرنا پڑے گا اور وہ بھی کرنا پڑے گا. تب جا کر ہماری زندگی بنے گی, دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک ہم تمام کو توفیق فرمائے. آمین و آخر دعوانا